پہلا سوال ہے، اگر ایک انسان عشاء کے فرض نہیں پڑھے، ایک انسان نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، تو جب مسجد میں گیا تو فرض ہو چکے تھے، تراویح شروع ہو چکی تھی، تو وہ پہلے فرض پڑھے گا یا تراویح کے اندر شریک ہوگا؟ سوال ہے سمجھ؟ کیا سوال ہے کہ ایک انسان عشاء کی نماز پڑھنے گیا مسجد کے اندر رمضان میں، تو وہاں پہ فرض ادا ہو چکی تھی، تراویح شروع ہو چکی تھی، تو کیا پہلے یہ تراویح کے اندر شریک ہوگا یا فرض نماز پڑھے گا؟ تو یاد رکھیے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا حکم ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کے تابع ہے۔ جس طرح سے عشاء سے پہلے ہم وتر نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے عشاء سے پہلے تراویح پڑھنا ناممکن ہے، لہذا پہلے ہم فرض پڑھیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رکعتیں چھوٹ جائیں گی، جو رکعتیں تراویح کی چھوٹ جائیں گی، ان کو ہم کب ادا کریں گے؟ ہم نے فرض نماز شروع کی، سنت پڑھی، تو کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں گی، ظاہر سی بات ہے، 4 رکعتیں چھوٹی، 6 چھوٹی، 8 چھوٹی، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ہم جس رکعت میں جس تراویح میں ہمیں تراویح کچھ رکعت چھوٹ جائیں تو ان کو کب کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کے بعد، وتر کو باجماعت پڑھنے کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ وتر کی جماعت کرنے کے بعد اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ جو رکعتیں چھوٹی ہیں، ان کی کیا کرنی پڑے گی؟ وتر کے بعد ادا کرنی پڑیں گی، چاہے 4 چھوٹی ہوں، چاہے 6 چھوٹی ہوں، چاہے 8 چھوٹی ہوں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان کے منہ میں دھواں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر بلا ارادہ انسان کے منہ میں دھواں چلا گیا، مثال کے طور پر انسان گھر میں ہے، ہوا آئی، دھواں ہو گیا، تو وہ دھواں انسان کے منہ کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار اگر انسان کے منہ میں دھواں چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انسان بالارادہ جان بوجھ کر دھوئیں کو اپنے منہ کے اندر لیتا اور حلق سے نیچے اتر جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کسی انسان نے سگریٹ پی یا بیڑی پی، اس کا دھواں اندر لے لیا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد کچھ احباب آئے ہوئے چندے کے سلسلے میں بھی، وہ بار بیٹھیں گے، ان کی معاونت کریں گے۔ اسی طرح سے ایک محترم عبدالرشید صاحب شاہب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔